اپنے بڑوں سے سوال کرتے ہیں اور ہم صحیح سوال نہیں کر پاتے، یا ہم جو ہے وہ اپنے اندر ندامت پیدا کر لیتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی کر دی، یہ قطعی طور پہ آپ غلط سوچتے ہیں، یہ آپ کا قصور نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم پریکٹیکل انٹرپرینورشپ میں تعلیم کو جو ہمیں دی جاتی ہے اس کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو کو کرنے کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ کس طریقے سے ہم آہنگ ہے ہماری انٹرپرینور اسکل سے، یا جو ہم نوکری تلاش کرتے ہیں اس کے سلسلے میں، اور ہمیں یہ پتہ رہے کہ ہم جب جاب مارکیٹ میں جاتے ہیں یا ہم انٹرپرینورشپ شروع کرتے ہیں تو ہمارا کانفیڈنس لیول وہ نہیں ہوتا جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس وجہ سے یہ سب کچھ ہم جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں یا ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، اور ہمارے سامنے جب نوکری کی پیشکش کی جانے والی ہوتی ہے تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمیں کیا بارگین کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پہ کانفیڈنس کی کمی ہے، یا سم ویئر ہمارے ذہن کے اندر کہیں یہ چھپا ہوا ہے کہ ہم کسی چیز میں لیک کرتے ہیں اور ہم بارگین پہ نہیں ہیں۔ اور سچی بات ہے، جب کہیں ہم کام کرنے جاتے ہیں یا انٹرپرینورشپ شروع کرتے ہیں تو ہم میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بنیادی طور پہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک پرائمری اور ایک سیکنڈری۔ پرائمری جو سیکٹر ہے اس کے اندر ہمیں جو سب سے اہم چیز ہے وہ نہیں سکھائی جاتی، جسے ہم منطق کہتے ہیں۔ منطق سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں ریزن سمجھنا چاہیے کہ ہم اس نتیجے پہ کیسے پہنچے۔ ہمارے سامنے جو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ ہمارے کو سمجھ میں آ رہی ہے تو بائی وے آف ریزن، یعنی کہ منطق کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھ میں آنی چاہیے۔ اور منطق ہم اپنے دوسری چیزوں میں، مطلب اپنے ہوم ورک میں، اپنے کلاس ورک میں کیسے استعمال کریں اور کیسے ہم ریزن آؤٹ کریں کہ جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ کس جگہ پہ فٹ ہوتا ہے۔ ٹیچرز سے بھی جو ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت کم ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ریزن دیتے ہیں یا آپ کو منطق سکھاتے ہیں یا آپ کو ایگزامپلس دیتے ہیں، اس کا بھی فقدان ہے۔ کچھ اسی قسم کا صورتحال بیشتر یونیورسٹیز میں بھی ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے اسے آپ وداؤٹ اینی ریفرنس، یعنی کہ کسی حوالے کے بغیر آپ اس کو ایز اٹ از اس پہ یقین کر لیں، ایمان لے آئیں یا یقین کر لیں، اور اس کو کوشچن نہ کریں، اس کو سوال نہ کریں، اس پہ آپ ریزن آؤٹ نہ کریں۔ بنیادی طور پہ منطق ہمیں پرائمری سیکشن میں سکھا دینی چاہیے، اور ایڈوانس لیول کے اوپر جو ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ادھر دوسری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمیں جنرل پرنسپلس وغیرہ سیکھنے ہوتے ہیں۔ جو بھی ہم فیکلٹی لیتے ہیں، ہم انجینئرنگ کے لیتے ہیں، ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بننا چاہتے ہیں، ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں، ہم انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی فیکلٹیز کے حساب سے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں اس بنیادی طور پہ وہ جو چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں اس کے متعلق ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اس کو کیسے ہم نے پرکھنا ہے کہ صحیح اور غلط ہمارے لیے کیا ہے۔ بنیادی طور پہ یونیورسٹیز یہ سکھاتی ہیں، جو اس سے زیادہ ہمیں سکھانے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ یونیورسٹیز کے اندر 4 یا 5 سال یا 6 سال پڑھتے ہیں، اس سے پہلے جو آپ کی بنیاد رکھی جاتی ہے پرائمری سیکشن کے اندر جو 12-14 سال کی ہوتی ہے، وہ اپنے طور پہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر بنیاد ہی غلط رکھی گئی ہو تو آگے چل کے ہمیں بہت دشواری ہونے کا اس سے ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ کہ
ہمارے ہاں جو سسٹم ہے، جو ہمارے ارد گرد کا سسٹم ہے، اس کے اندر ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے، آپ بغیر منطق لڑائے یا اپنا ذہن استعمال کیے بغیر آپ کو جو کہا جا رہا ہے آپ اس کو ایز اٹ از یاد کر لیجئے۔ اچھے اسٹوڈنٹس ہمارے ہاں وہ ہوتے ہیں جو جیسے بتایا جا رہا ہو اس کو بالکل ویسے ہی یاد کر لیں، اور کوئی کسی قسم کی ہلوجت اگر جو بچہ کرتا ہے، ایک پنشمنٹ ملتی ہے، پنشمنٹ اس سینس میں ملتی ہے کہ اس کے نمبر کم آتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو بتایا گیا تھا وہ آپ نے نہیں کیا، جو آپ نے اپنی مرضی سے اس میں سب کچھ لکھ دیا، جو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے بزرگ اور سیاستدان خصوصی طور پہ ان میں نواب بختی صاحب کا ذکر آتا ہے، اور نواب بختی صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے، مگر جب یہاں پہ آئے تو چوری کا جو ملزم پکڑ کے لایا جاتا تھا ان کے پاس، اس کو بجائے اس کے کہ انویسٹیگیشن کی جائے، اس کو کوئلے جلا دیا جاتا تھا اور اس کے اوپر چلنے کو کہا جاتا تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جو بہت ہر حکومت میں ہی نظر آتے ہیں، اور ان کا تعلق ملتان سے ہے، اور بڑی ان کی کنٹروورسیز ہیں کہ ان کا تعلق درویش خاندان سے ہے، اور یہ جو ہے دو حصوں میں ان کی فیملی بٹی بھی ہے، ایک سیاست میں اور ایک مذہب میں۔ وہ وہاں پہ بھی ان کو جو ہے جو ان کی طاقت ہے وہ مذہبی عناصر ہیں، اور وہ بھی سارے کے سارے ریزن کے بغیر بلیف سسٹم کے ساتھ ان سے انیکسڈ ہیں، اور یہ مالدار فیملی اپنے مداحوں یا اپنے ماننے والوں کی مدد سے بہت زیادہ امیر بھی ہے۔ تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ اپنے طور پہ ان چیزوں کو جو منطق ہے اس کو ایک طرف کر دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ چیزوں کو آگے لانے کی کوشش کرتا ہے جس میں اطاعت ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ آپ کے سامنے کچھ حقیقت ایسی لانے کیا ہے کہ جس سے آپ خود سے یہ اندازہ لگا سکیں کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آپ سوچنے کی صلاحیت پیدا کریں اور اپنے نتیجوں تک خود پہنچنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ ہمارا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کسی باہر کی یونیورسٹی سے جو ہے وہ کوئی لیٹسٹ کریکولم اٹھائیں اور آپ کو بتا دیں، اور آپ ایوری ٹائم آپ جو ہیں ہمارے پر ڈپینڈ کریں، بٹس اینڈ پیسز میں آپ کو انفارمیشن دی جائے اور آپ کو اندازہ نہ ہو کہ یہ چیزوں کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم جب ایجوکیشن سینٹر کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم جو ہے اس میں گلیمر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب پولیٹکس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم گلیمر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئی ہیں اور ہم کوئی کویسچن کرنے کے لائق ہی نہیں رہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی وجہ سے ہوتی ہیں، اور کرنے والا بھی جانتا ہے کہ یہ اس کو بہت ایک ایزی پلے ملے گا، اور وہ اپنے آپ کو لارجر دین لائف جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے۔ بڑی بڑی قیمتی گاڑیوں میں گھوما جاتا ہے، بہت پر آسائش گھروں میں رہا جاتا ہے، اور ایسی ملبوسات پہنے جاتے ہیں اور ایسی ٹوپیاں پہنی جاتی ہیں جو ہمیں جو ہے مرغوب کر دیتی ہیں، اور ہم کویسچن نہیں کرتے۔ اور یہ سارا سسٹم جو ہے ہمیں بالکل ایک اطاعت شاری کی طرف لے جاتا ہے، جو کم سے کم انٹرپرینورشپ میں ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا، کیونکہ ہم جب کویسچن نہیں کریں گے، جب ہم اس نالج کو اپلائی نہیں کریں گے، ہم جب اس کا نتیجہ غلط یا صحیح، چاہے وہ ہماری اپنی وجہ سے ہو یا اس نالج کی وجہ سے ہو، اس کو پرکھیں گے نہیں، تو ہم اپنے لیے وہ راستہ نہیں نکال سکیں گے جو بالکل دوسروں سے ہٹ کے ہو، اور ہمیں ایک ایسا کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو دوسروں نے نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ممکن ہیں جب ہم انڈیپینڈنٹلی، یعنی کہ کسی کی مدد کے بغیر چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں، پھر ان کو پرکھیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر سے وہ چیزیں نکالیں جو ہمارے کام کی ہیں۔ اور یونیورسٹیز کے اندر بھی
اور اسکولوں کے اندر بھی بچوں کو جو ہے وہ کوشچن کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، اور ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے مثالوں کے ساتھ چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کریں جو زندگی سے، جن کی حقیقت سے تعلق ہو۔ آپ کبھی یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ بزنس کی بات کرتے کرتے میں پالیٹکس میں چلا جاتا ہوں، کبھی میں مذہب میں چلا جاتا ہوں، یا میں کبھی نفسیات میں چلا جاتا ہوں۔ بیسیکلی میں کسی چیز میں نہیں جاتا، میں بیسیکلی آپ کو ایک حقیقت کا جو ہمارے سامنے ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، اور اس میں آپ کو لے کے جا کے کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ اس کو ریزن کریں، اس کو پرکھیں، اور یہ ساری چیزیں آپ سے متعلق ہیں، اور آپ کی جو اوور آل ایفیشنسی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتی ہیں۔ آپ کو جو چیز پتہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی، اور ہمیں وہ جو ہے افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر ہمارے مطلوب نتائج نہیں نکلتے، جس کی وجہ سے ہمیں دقت ہوتی ہے اور بعض اوقات ناکامی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ہسٹری ہے، ہسٹری کے اندر جو ہے بہت ہی کم آپ کو حقیقت کی چیزیں اور اس کو انٹرپریٹ کرنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ آپ اول تو حقیقت ملے گی نہیں، اور اگر ملے گی تو آپ جب ان کے فیکٹس کو ایک طرف ریلیٹ کریں گے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں لگے گا۔ ذمہ داری اس اساتذہ کی ہے کہ وہ آپ کو ان چیزوں کا ریلیشن پیدا کر کے دے، اور آپ کو جو ہے وہ آبجیکٹیولی ریزن آؤٹ کرے اور منطق کے طریقے سے لے کے چلے، اور آپ کو ٹرین کرے کہ آپ جو ہیں وہ چیزیں ریزن کر کے اس کو تک پہنچ سکیں، اور اس نالج تک پہنچ سکیں جو دی جانی آپ کو لازم ہے۔ اب دیکھیے کہ ایجوکیشن جو ہے ہمیں بیسکلی پرائمری سیکشن کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر جب بھی ہمیں 10 یا 12 سال ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بیسکلی یہ سکھایا جاتا ہے کہ ملک کا جو منشور ہے، منشور جس سے مطلب ہے کانسٹیٹیوشن، اس کے اندر جو دیا گیا وہ سلیبس ہے یا اسپرٹ ہے، وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے سلیبس بنایا جائے، اور پھر اس کے حساب سے آپ کو ایک ایسا سٹیزن بنایا جائے جو اپنی ذات میں مکمل ہو اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بھی ہو۔ مگر ہمیں جو ہے یہ چیزیں نہیں سیکھ پاتے، کیونکہ ہر اسکول اپنے طریقے سے چل رہا ہے اور اپنے ہی طریقے سے وہ لوگوں کو پڑھا رہا ہے، اور وہ کس کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم آپس میں بھی کزنس ہوتے ہیں، مختلف اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس سوچ سے کے حامل ہیں اور ہم کس سوچ کے حامل ہیں۔ تو اوور آل ایک اگر کمپریہنسو ایک سسٹم بنا ہوتا جو لاجیکل ہوتا تو وہ لاجک پیدا کرتا، تو یہ سسٹم سے بھی جو ہے آپ کو کانسٹیٹیوشن سے بھی توقع رکھنی چاہیے تھی کہ ہمیں یہ چیزیں ہمارے لیے آسان طریقے سے کر دی جاتی، مگر شعبہ قسمت ہمارے آئین بنانے والے لوگوں میں جو باہر سے پڑھ کے آئے تھے، انہوں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ انگریز کا دیا ہوئے قانون کو یا آئین کو کاپی اینڈ پیسٹ کر دیا، اور اس کی کوئی بھی ریلیونس یا اس کی تعلق ہمارے اپنے سسٹم سے نہیں تھا۔ اس مختصر سی گفتگو سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ ہمیں قطعی طور پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا قصور ہے۔ اگر ہم اپنے بڑوں سے سوال کرتے ہیں اور ہم صحیح سوال نہیں کر پاتے، یا ہم جو ہے وہ اپنے اندر ندامت پیدا کر لیتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی کر دی، یہ قطعی طور پہ آپ غلط سوچتے ہیں، یہ آپ کا قصور نہیں ہے۔ یہ جو قصور ہے جن لوگوں کا، ان کی میں نشاندہی کر چکا ہوں، اس میں مذہبی رہنما بھی ہیں، اس میں سیاسی رہنما بھی ہیں، اس میں اساتذہ بھی ہیں۔ آپ کم سے کم اس کے اندر قصوروار نہیں ہیں۔
اور نہ ہی آپ کو ایسا سوچنا چاہیے۔ تو اس گفتگو سے ہمیں کچھ ایسی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ہم جو ہے ایک سچویشنز کا شکار ہیں جس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو سوچ سمجھ کے آگے لے کے جانا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ نالج دی جا رہی ہوتی ہے جو اس سے پہلے کے لوگوں نے حاصل کر لی ہوتی ہے۔ انسان ہی ایک ایسا مخلوق ہے جو اپنے بچوں کو وہ نالج دے سکتا ہے جو اس نے پہلے ایکوائر کی ہو۔ پرندے اور جانور بھی ایسا کرتے ہیں، مگر وہ ایک بیسک سکلز تک لے کے جاتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ کوئی نالج دینے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہوتی، تھوڑی بہت اگر دے سکتے ہیں تو وہ دیتے ہیں، مگر ایز سچ جتنے بڑے پیمانے پہ انسان دیتا ہے اپنے آنے والوں کو، وہ پرندے نہیں دے سکتے، وہ جانور نہیں دے سکتے۔ تو ہمیں جو ہے نالج جو ہے، ریزن جو ہے، وہ بیسک چیز ہے جو ہمیں آگے لے کے جائے گی، جو ہماری سروائیول کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور ہمارے ذہن کو لاجک اور منطق کے حساب سے ہمیں چلانا چاہیے، اور تاکہ ہم کسی بھرپور نتیجے تک پہنچیں اور ہم یہ ٹیسٹ کر سکیں کہ آیا جو کچھ ہم نے اپلائی کیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا، یا کسی اور نئی سچویشن کا شکار ہو گیا۔ ہمیں صحیح چیز کا علم اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے بذات خود جو ہے پرکھنے کی صلاحیت پیدا کریں گے۔ اس چینل کا بنیادی مقصد آپ کو کسی کے اوپر ڈپینڈ کرانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو خود مختار بنانا ہے اور آپ کو کانفیڈنٹ بنانا ہے، تاکہ آپ بھرپور زندگی گزارنے کی صلاحیت پیدا کریں اور آپ اپنے لیے اپنا کامیابی حاصل کریں اور نام پیدا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ سکے ہوں گے کہ لاجک آپ کی زندگی میں کیوں اہمیت رکھتی ہے اور آپ کو اس کو اپلائی کر کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ مگر اس کے علاوہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں آپ تک کیوں نہیں پہنچائی گئیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہ کیے جائیں۔ یہ لوگ جو کچھ بھی ہیں وہ آپ کے حقوق ادا نہیں کرنا چاہتے۔ مثال کے طور پہ انٹرپرینورشپ کا بہت تعلق ہے کہ آپ کسی چیز کی ملکیت کے حقدار ہوں، اور اس ملکیت کے حقدار ہونے کے لیے آپ کو اپنے حقوق کو دفع کرنا پڑے گا، آپ کو اس کو ریزن آؤٹ کرنا پڑے گا، اور آپ نے اس کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ اس کے اوپر اپنی ملکیت جتانی ہوگی۔ گفتگو جو ہے وہ اس موضوع پہ بہت زیادہ کی جا سکتی ہے، مگر یہ ذہن میں رہے آپ کی لاجک آپ کے رائٹس، آپ کے حقوق کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے، جو ہمارے حکمران کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ناپتہ رہیں اور آپ ایسی چیز کی طرف لگ جائیں جو گلیمر ہو، یا کم سے کم وہ چیز نہ ہو جو آپ کو مانگنی چاہیے۔ تو ہم نے آج ایجوکیشن کے اندر پرابلم ہے اس کو ہم نے جانا کہ وہ لاجک پہ ڈپینڈ نہیں کرتی، اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ اس لاجک کا بنیادی مقصد انٹرپرینورشپ میں حقوق کی حاصل کرنا ہے، اپنی چیز کی ملکیت ہے۔ اگر ملکیت نہیں ہوگی تو پھر انٹرپرینورشپ بھی نہیں ہوگی۔ آپ کی جو یہ سسٹم ہے وہ کس طریقے سے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھتا ہے، وہ ہم گئے بگئے اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے، اور آپ کو یہ چیزیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ شکریہ۔